بسم اللہ۔ آج 5 اگست 2025 ایک ایسی تاریخ جو پاکستان کی حالیہ سیاست میں کافی اہمیت اختیار کر گئی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے سامنے آج یوٹیوب کے کچھ تجزیے ہیں جو خاص آج کے دن یعنی عمران خان کی گرفتاری کے 2 سال مکمل ہونے پر جو واقعات ہوئے ان کا احاطہ کر رہے ہیں۔ 2 سال۔ جی، تو ان تجزیوں کی روشنی میں ملک بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج رپورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، آئیے ذرا ان معلومات میں گہرائی میں جاتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ تجزیے کیا تصویر پیش کر رہے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیں، یہ تجزیے صرف ایک سالگرہ کی یاد نہیں دلا رہے ہیں، صحیح، بلکہ یہ ملک میں جو ایک سیاسی تناؤ چل رہا ہے، جو ریاستی اداروں کا رد عمل ہے اور جو عوامی جذبات ہیں، یہ ان سب کی عکاسی کرتے نظر آتے ہیں۔ تو مطلب یہ ایک بڑا کینوس ہے۔ جی ہاں، اس میں کئی اہم پہلو ہیں جن پر یہ تجزیے بات کر رہے ہیں۔ اچھا، تو ان رپورٹس کے مطابق احتجاج کہاں کہاں ہوئے؟ ملک بھر میں کال تھی؟ جی، کال تو ملکیر تھی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، آزاد کشمیر، سب جگہوں کا ذکر ہے۔ اور اطلاعات یہ ہیں کہ مبینہ طور پر کافی سختی تھی، کریک ڈاؤن کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کے باوجود لوگ نکلے؟ جی، یہی بات یہ تجزیے نمایاں کر رہے ہیں۔ خاص طور پر پنجاب کا ذکر بار بار آ رہا ہے۔ پنجاب میں کیا خاص تھا؟ وہاں یہ تجزیے بتا رہے ہیں کہ کریک ڈاؤن زیادہ شدید تھا، گھروں پر چھاپے، دروازے توڑنا، خواتین سمیت کارکنان کی گرفتاریاں۔ وہ ایک ریحانہ ڈار کی گرفتاری کی ویڈیو کا بھی حوالہ ہے جو شاید وائرل ہوئی۔ جی وہ دیکھی تھی۔ اور گاڑیوں کو نقصان پہنچانے کی بھی اطلاعات ہیں، جیسے عالیہ حمزہ کی گاڑی کا ذکر ہے۔ اچھا خاصا رد عمل یعنی۔ جی، اور ایک دلچسپ تضاد بھی یہ تجزیہ اٹھا رہے ہیں۔ آئی جی پنجاب کا ایک بیان تھا کہ عوام تحمل رکھیں، گالیاں نہ دیں۔ میں نے سنا تھا۔ اور دوسری طرف پولیس پر یہ تجزیہ نگار سخت ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ تو کال و فیل کا تضاد؟ کچھ ایسا ہی تاثر دیا جا رہا ہے۔ ان معلومات میں آزاد کشمیر کا بھی ایک واقعہ ہے، کوئی نابینا شخص؟ جی، ایک نابینا شخص کے بھائی پر ہنگامہ آرائی کے FIR کا ذکر ہے، جس پر یہ تجزیے سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ یہ واقعی سوالیہ نشان ہے۔ اچھا، تو یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں ان کی بنیادی وجوہات کیا بتائی جا رہی ہیں ان تجزیوں میں؟ کیوں ہو رہے ہیں یہ سب؟ دیکھیں، یہ تجزیے کئی وجوہات گنوا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، جسے وہ ایک مبینہ سازش قرار دیتے ہیں۔ ٹھیک۔ پھر عوامی رد عمل کو ان کے مطابق طاقت سے دبایا گیا۔ انسانی حقوق کی پامالیوں کے الزامات ہیں۔ ایک مخصوص سیاسی گروہ کو مسلط کرنے کا تاثر ہے۔ معاشی مشکلات، مہنگائی، IMF پر انحصار، یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں۔ اور انتخابات کا بھی ذکر ہوگا یقیناً، 8 فروری والے۔ جی بالکل، 8 فروری 2024 کے انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے الزامات۔ پھر آئین، عدلیہ، میڈیا، ان کی آزادی پر سمجھوتے کی باتیں ہیں۔ یعنی اداروں پر سوالات۔ جی، اور ان سب کے اوپر سویلین بالادستی کا خاتمہ، یعنی اسٹیبلشمنٹ کا مبینہ بڑھتا ہوا کنٹرول، جسے وہ ہائیبرڈ نظام کہہ رہے ہیں۔ بالکل، یہ ہائیبرڈ نظام کی اصطلاح استعمال ہو رہی ہے، یعنی بظاہر سویلین حکومت مگر اصل کنٹرول کہیں اور۔ یہ ایک سنگین تصویر کشی ہے۔ جی، بنیادی طور پر یہ تجزیے ایک گہرے اعتماد کے بحران کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی ضمن میں سول اداروں میں فوجی افسران کی تعیناتیوں کا معاملہ بھی زیر بحث آیا ہے ان تجزیوں میں۔ جی ہاں، اس پر بھی بات ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد سعید کی وابڈا چیئرمین کے طور پر تعیناتی۔ وہ بھی ایک ریٹائرڈ جنرل کی جگہ تھے نا جن پہ الزامات تھے؟ جی بالکل، ان سے پہلے والے پر کرپشن کے الزامات تھے۔ اور اسی طرح ایک حاضر سروس میجر جنرل نور ولی، ان کی وزارت داخلہ میں ایڈیشنل سیکرٹری کے طور پر تقرری کا بھی حوالہ ہے۔ تو ان تقرریوں پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اہلیت کے حوالے سے یا سویلین کنٹرول کے؟ دونوں حوالوں سے، اہلیت پر بھی اور سویلین کنٹرول کے خاتمے کے تناظر میں بھی۔ بلکہ ایک دعویٰ یہ بھی ہے ان تجزیوں میں کہ 169 سول اداروں میں 450 سے زائد حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسران تعینات ہیں۔ 450 سے زائد؟ یہ تو کافی بڑی تعداد ہے۔ جی، یہ اعداد و شمار پیش کیے گئے ہیں۔ اور کیا نکات ہیں اس حوالے سے؟ ایک اور بات جو یہ تجزیے کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ مبینہ طور پر بھارت پاکستان کشیدگی کی جعلی خبریں پھیلائی گئی ہیں۔ اچھا، کس مقصد کے لیے؟ ان تجزیوں کے مطابق مقصد 5 اگست کے احتجاج سے توجہ ہٹانا تھا۔ یعنی ڈسٹریکشن ٹیکٹکس۔ جی، ایسا الزام لگایا جا رہا ہے۔ اور ایک اور دعویٰ آرمی چیف کے ایک خفیہ دورے امریکہ کے منصوبے کا بھی ہے۔
اچھا خاصا مواد ہے ان تجزیوں میں۔ جی، اور یہ سب چیزیں اسی ہائیبرڈ نظام کے بڑے بیانیے سے جوڑی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں عمران خان کی طرف، ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے 2 سال قید میں؟ تجزیے انہیں پیش کر رہے ہیں کہ وہ سخت حالات کے باوجود ڈٹے ہوئے ہیں، کسی قسم کی ڈیل سے انکار کر رہے ہیں۔ ان کا موازنہ بھی کیا جا رہا ہے دوسرے رہنماؤں سے؟ جی، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ ماضی کے رہنماؤں نے سمجھوتے کر لیے لیکن وہ نہیں کر رہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ تو قید کے باوجود ان کی سیاسی اہمیت برقرار ہے ان تجزیوں کے مطابق؟ بالکل، یہ تجزیے کہتے ہیں کہ وہ اب بھی سیاسی طور پر بہت اہم ہے اور آج کے احتجاج کو اسی کا ثبوت سمجھا جا رہا ہے۔ یعنی عوام انہیں اب بھی اپنا نمائندہ سمجھتے ہیں؟ ان تجزیہ نگاروں کا یہی ماننا ہے کہ عوام کا ایک بڑا طبقہ انہیں اپنی جنگ لڑتا ہوا دیکھتا ہے، اسٹیٹس کو کے خلاف ایک آواز۔ تو اگر ہم خلاصہ کریں، آج جن تجزیوں پر ہم نے بات کی وہ 5 اگست کو عوامی احتجاج، ریاسی طاقت کے مبینہ استعمال اور ایک گہری سیاسی تقسیم کے دن کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ جی بالکل، پنجاب کی صورتحال خاص طور پر نمایاں رہی ان رپورٹس میں۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ تمام تجزیے جو ہیں وہ باول واسطہ طور پر ایک بہت اہم سوال چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ جب عوامی سطح پر مایوسی بڑھ رہی ہو، اداروں پر اعتماد میں کمی ہو اور سیاسی تقسیم اتنی گہری ہو جائے تو اس کے معاشرے کے استحکام پر، ملک کے مستقبل پر طویل مدتی اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے جس پر شاید سامعین کو خود بھی غور کرنا چاہیے۔ جی بالکل، یہ غور طلب بات ہے۔